میں نے گزشتہ سال بھی کہی تھی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ یاد ہو، کہ کیا ہم مذہب بچائیں اور جو شخصیتیں مذہب کے لائن میں نہیں آتی ان کو الگ کر دیں، یا شخصیتوں کو بچائیں اور مذہب کو بدنام ہونے دیں، برباد ہونے دیں۔ دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا، یا آج فیصلہ کیجئے یا 10 برس کے بعد فیصلہ کیجئے، یا جب بھی چاہے فیصلہ، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ کم از کم وہ مذاہب تو خوب ہماری گرفت میں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ مذاہب تو اچھی طرح ہم ان کی بات سمجھتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں بہت تفصیل سے یہودیت کا ذکر ہے، قرآن میں بہت تفصیل سے عیسائیت کا ذکر ہے، قرآن میں بہت تفصیل سے اسلام کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں مذہب ہیں ان کے لیے بھی اشارے ہیں، مگر اتنا ڈیٹیل میں ذکر نہیں ہے جتنا ڈیٹیل میں یہودیوں کا ذکر قرآن میں ہے، عیسائیوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور خود مسلمانوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ نبی آتا ہے، دین پہنچا کے جاتا ہے، لیکن جب نبی دین پہنچا کے چلا جاتا ہے تو اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے، اس کی وضاحت جو ہے پبلک کے سامنے، اس کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ مولوی کرتا ہے، نبی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مولوی کرتا ہے، نبی نہیں کرتا ہے۔ اب مولوی کی جیسی فکر ہو، جیسی سمجھ ہو، جیسا ذہن ہو، اس کے حساب سے وہ انٹرپریشن کرتا ہے۔ تو اب اس وقت امت مسلمہ کو بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا کہ دین اللہ کیا ہے، دین ملا کیا ہے۔ اس سے میرا مقصد کسی پرسن کو نقصان پہنچانا یا کسی آدمی کی توہین کرنا نہیں ہے، یہ میں ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین اللہ کیا ہے اور دین ملا کیا ہے، اور اس میں سے دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں، جو آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، تو قرآن کی پہلی آیت جہاں سے قرآن کی بگننگ ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے نا؟ سورہ الحمد پہلا سورہ ہے قرآن کا، اور سورہ الحمد کی پہلی آیت یہی ہے۔ تو قرآن کی بگننگ، قرآن کی ابتدا، قرآن کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے پہلی امیج، پہلی تصویر، پہلا امپریشن کیا بنتا ہے؟ بھائی پہلا امپریشن اور پہلی تصویر دماغ میں پہلی آیت سے بنے گی نا۔ تو آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیا آدمی بالکل اگر آج قرآن کھول کے شروع کرتا ہے تو پہلی تصویر یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یعنی ہم کو جو قرآن نے اللہ کا انٹروڈکشن دیا، تعارف دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے،
بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، ہر آدمی پر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کسی بڑے افسر کے پاس جا رہے ہوں اور آپ پوچھیں کہ صاحب کا مزاج کیسا ہے، کس ٹائپ کا ہے، کیا ہے، اور وہ بتائے آدمی جو اس کی خدمت میں رہتا ہے کہ صاحب بڑے رحم دل ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے معاف کر دینے والے ہیں، بڑے بخش دینے والے ہیں لوگوں کو، تو آپ کا کتنا دل خوش ہوگا کہ ایک ایسے افسر کے سامنے جا رہے ہیں کہ جس کا مزاج بڑا نرم ہے، معاف کر دینے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ قرآن میں جو اللہ کی تصویر پیش کی پہلی وہ یہ تھی کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن میں کیا بتاؤں کہ علماء کی جب تقریریں سنی تو سوائے قہار و جبار کے کوئی دوسری بات ہی نہ سنی۔ کیا ہے اللہ؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ آج عام طور سے اسلام کے لیے یہ شکایت ہے کہ مسلمان یہودیوں کو برا کہتے ہیں۔ ایک سیکشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ قرآن میں یہودیوں کے خلاف بہت ہے، یہ یہودیوں کے اگینسٹ میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ دوسرا سیکشن کہہ رہا ہے قرآن میں عیسائیوں کے خلاف بہت ہے، یہ عیسائیوں کے خلاف قرآن نفرت پھیلا رہا ہے۔ تیسرا سیکشن یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کافروں کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے، آپ کے ہندوستان میں بھی ہے، اور قرآن میں بڑی نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ دین جو محبت پھیلانے آیا تھا اس کو نفرت پھیلانے کا مذہب بتایا جا رہا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں کہ تمہارے نظریات غلط ہیں، اسلام وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو؟ کیا ان حالات میں بھی وہ وقت نہیں آیا کہ کچھ اسلام کے چاہنے والے فدائی کھڑے ہو اسلام کے لیے بولنے کے لیے کہ یہ سلسلے بند کرو، اپنی جہالت کا علاج کرو، جو تمہارے پاس غلط تصورات ہیں ان کو دھو ڈالو دماغ سے اور قرآن کو پھر سے اسٹڈی کرو اور دیکھو کہ قرآن نے محبت کا پیغام دیا ہے، نفرت کا پیغام نہیں دیا ہے۔ لیکن کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ سفر شروع کروں؟ بھائی میں اپنے آڈینس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ پرمیشن دیتے ہیں مجھے کہ میں اسلام کا ڈیفنس کروں؟ کیا آپ کی رائے ہے کہ میں اسلام کی طرف سے بولوں کہ اسلام نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، کسی کو بلا وجہ برا نہیں کہا ہے؟ کیا میں قرآن کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے یہ بتاؤں کہ اسلام انسانی جان کی قیمت کتنی سمجھتا ہے؟ بتاؤں، لیکن ایک خطرے سے آگاہ کر دوں، اور وہ یہ کہ جب یہ موومنٹ چلے گا اور یہ باتیں پڑھی جائیں گی تو جنہوں نے سیاست کے لیے مذہب کو کھیل بنایا ہے، جنہوں نے بنام مذہب گلے کاٹے ہیں، جنہوں نے سیاسی فائدے کے لیے مذہب کو غلط استعمال کیا ہے، وہ کیریکٹر کنڈم کیے جائیں گے۔
سمجھ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو ستایا ہے، جو قتل و غارت گری و خون کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ کیریکٹرز کنڈم ہوں گے، اور جب وہ کیریکٹرز کنڈم ہوں گے تو پھر چشم و ابرو پر بل نہ پڑیں۔ دین انسان کو انسان بنانے آیا ہے، دین دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا ہے۔ دین وہ دیواریں گرانے آیا ہے جن سے ٹکرا کے انسانیت کا سر زخمی ہوتا ہے، دین دیواریں اٹھانے نہیں آیا ہے۔ پہلے آپ میرے دعوے سنیے، اس کے بعد دلیلیں سناؤں گا۔ جو دیواریں اٹھی ہوئی ہیں جن سے انسانیت کا سر ٹکرا ٹکرا کے زخمی ہوتا ہے، رنگ ایک دیوار ہے، یہ کالی قومیں ہیں، یہ گوری قومیں ہیں، یہ زرد رنگ کی قومیں ہیں، یہ گہویں رنگ کی قومیں ہیں۔ کلر جو ہے وہ ایک دیوار ہے، لینگویج ایک دیوار ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ گجراتی اسپیکنگ ہے، یہ تمل اسپیکنگ ہے، یہ تیلگو اسپیکنگ ہے، یہ ہندی اسپیکنگ ہے، یہ بنگالی اسپیکنگ ہے، یہ عربی اسپیکنگ ہے، یہ پرشین اسپیکنگ ہے، یہ انگلش اسپیکنگ ہے، یہ اسپینش اسپیکنگ ہے۔ لینگویج ایک بیریئر ہے، دیوار ہے جس سے انسانیت سر ٹکراتی ہے۔ سرحدیں ہزاروں سال سے خون پیتی آئی ہیں اور انسانیت کے لاشیں دیکھتی آئی ہیں۔ یہ ایک دیوار ہے۔ علاقے دیوار ہیں۔ مذہب نے ان دیواروں کو گرایا ہے، مذہب نے ان دیواروں کو گرایا ہے۔ اب سنیے مذہب کیا کہتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، ایھا الناس، میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، جس مذہب کا انسان سن رہا ہے وہ سنے، اس لیے کہ یہ پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کہیں رنگ کا مسئلہ ہے، کہیں نسل کا مسئلہ ہے، کہیں کاسٹ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی پرابلم بھی معلوم ہے، دوسروں کے گھر کی پرابلم بھی معلوم ہے۔ ہر ایک سنیں۔ اب آئیے مذہب کا ورژن سنیے۔ اللہ بول رہا ہے، جس نے سب کو بنایا ہے وہ بول رہا ہے۔ آپ جو چاہے اس کو نام دے دیجئے، اس سے بحث نہیں۔ جس نے اس پورے کائنات کو کریٹ کیا ہے وہ بول رہا ہے۔ آپ جس نام سے چاہے اسے پکاریے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایھا الناس، اے انسانوں۔ پہلی آواز ایسی ہے جس میں سب مڑ کے دیکھیں۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، سمجھ لیجئے، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، اے عربوں نہیں، عرب نہیں، اے انسانوں، ایھا الناس،
چاہے عرب ہوں چاہے نان عرب ہوں، چاہے مسلم ہوں چاہے نان مسلم ہوں، چاہے کالے رنگ کے ہوں چاہے گورے رنگ کے ہوں، چاہے گہواں رنگ کے ہوں چاہے زرد رنگ کے ہوں، انسان تو سب ہے نا، ہیومن بینگ تو سبھی کہلائیں گے۔ اے انسانوں، بالکل شروع سے آپ کی ہسٹری سنا رہا ہے آپ کا کریٹر، آپ کا بنانے والا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ خدا کی قسم کتنا پیار جھلک رہا ہے اس جملے میں، کتنی محبت جھلک رہی ہے اس جملے میں۔ میں مثال دوں گا، مثال ذرا سی گڑبڑ ہے تھوڑی سی، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، ہم اللہ کے مخلوق ہیں، بندے ہیں، بچے نہیں ہیں اللہ کے۔ یہ سمجھ لیجئے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بچے نہیں ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کے 6 لڑکے ہیں، آپس میں چھاؤں لڑے مر رہے ہیں، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے، زمین کے لیے، دکان کے لیے، مکان کے لیے، پراپرٹی کے لیے، کیش کے لیے ایک دوسرے کا خون بہائے دے رہے ہیں۔ لیکن جب باپ بولے گا تو سبھی بچے اس کے اپنے ہیں تو سب اس کو پیارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو باپ تو خلقت کا ایک پردہ ہے خالی، باپ تو وسیلہ ہے، اصل خالق تو اللہ ہے۔ باپ تو وسیلہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ تو اس بات کو جانتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں، ہمارا خالق اللہ ہے، مگر ہمارا وسیلہ خلقت جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آل محمد کے وسیلے سے انکار کرتے ہیں